تو مانتا ہے؟ بندے نے کہا یا علی آپ کب سے ہیں؟ علی نے فرمایا تو بتا اللہ خالق کب سے ہے؟ خالق وہ ہوتا ہے جو کسی کو تخلیق کرے۔ بندہ چپ ہو گیا۔ علی فرماتے جب سے وہ خالق ہے تب سے ہم مخلوق ہیں، ہمیں خلق کر کے وہ خالق بناؤ، ہماری تصویر بنا کے وہ مصور بناؤ، ہمیں رزق دے کے وہ رازق کہلایا، ہم نے سجدہ کیا تو مسجود کہلایا، ہم نے عبادت کی تو معبود کہلایا۔ اس نے کہا رہتے کہاں تھے؟ کہا جہاں وہ رہتا تھا۔ کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا۔ تعلق کیا ہے؟ علی نے کہا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، باقی جو وہ ہے وہ ہم ہے۔ کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے، ہم ہیں۔ مر جو گی مراد شاہ۔ میں جلدی تقریر شروع کروں گی، ابھی تھوڑی دیر ہے، تھوڑی دیر۔ اس کا جی یا کتے کو بندھوائے یا فجر کی چھٹی، اے سویر والی نماز۔ تو ذرا خوش ہو کے دیکھو مومن پکے تو دیکھنی تیری ٹھیک کوئی نہیں، یہ تکڑی ٹھیک کر رہے تھے۔ آج جرا بندہ ان کر کے اتنے ویکھے ڈر لگتا بندے کو، لیکن یہ جاگنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ سامعین گرامی، اتنی دیر میں 2-3 اور زخمی وہ آ گئے۔ اب وہ بیان دے رہے تھے کہ رستے میں کتا ہے، بڑا کتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں وڈیا ہے۔ میں چلو مرید کی حالت ہوتے اللہ اس سنا دے۔ ہاں جی، یہ اتھاؤں دی ہے نا جی۔ ہاں مولوی صاحب اپنی ٹوپی چوک لیں۔ اب سامعین گرامی، اتنے میں سلمان آیا۔ سلمان آپ کس گلی سے آئے؟ اسی گلی سے۔ وہاں کوئی کتا تھا؟ سلمان کے جی ہاں، جب میں گزرا تو سر جھکا کے پوچھل ہلا رہا تھا۔ اچھا تو اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ نہیں یا رسول اللہ، ادھر سے۔ اب وہ تڑپنے لگے، ہم جھوٹ بول رہے، یہ میں گھروں پھاڑ کے آیا۔ عالمین کی رسالت چل پڑی۔ توجہ، اگر سارے دن کی تھکاوٹ دشمن علی کے گھر نہ چلی جائے تو نجف کی چوکھٹ میں سجدہ کیا ہی نہیں۔ یہ لفظ بھی میں نے حرامیوں کو جلانے کے لیے کہا ہے۔ کیونکہ مقصد تو سارن دے نال ہے۔ عالمین کا سب سے طیب و طاہر رسول یہودی کے گھر پہنچ گیا، وہ جس کا کتا تھا۔ حضور نے دستک دی، یہودی آیا، اس نے دروازے سے دیکھا، کون نہیں پوچھا، اس نے پتا تھا اسے بھی بندے کوئی زخمی ہو گئے، اس نے پہلے دروازے سے دیکھا۔ عالمین کی مجسم رحمت دروازے پہ نظر آئی، کنڈی کھول کے بجلی کی رفتار میں محمد کے قدموں میں گرا، پاؤں چوم کے کہتے کلمہ نہیں پڑھا تیری عزت سے واقف ہو۔ ہائے 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 ہائے، بولنا زبان سے جسے بات سمجھ میں آئی ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا تیری عزت سے واقف ہو، مجھے بلا لیا ہوتا خود تکلیف کیوں کی ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا ایک کتا ہے، اس نے کہا کتے کی بات بعد میں، پہلے کلمہ پڑھا۔ تیرے جیسی رحمت روز روز دروازے پہ چل کے نہیں آتی، دروازے پہ آنے کے صدقے میں کلمہ پڑھا۔
حضور نے کلمہ پڑھا کے فرمایا کتا بلا اسے کہا اندر تو کتا کرنا آسان کام کوئی نہیں. کئی بندے سمجھیں تھے کئی تقریر شروع ہونے کا انتظار کر رہے 5-7 منٹ تقریر شروع ہو رہی ہے. میرے بات تو کوئی جلدی بھی نہیں ہے نا. اب کچھ جا کر کے واہ واہ اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی ختم کر. اندر کا کتا نکالنا بڑا مشکل ہے. یہ طرح تو زور دیتا ہے مولا دی قسم اتنا مشکل کام. اور نہیں حضور نے فرمایا کیوں؟ اس نے پہلے میں یہودی تھا آپ کہتے تو میں بلا لیتا. اب آپ کو مانا ہے کائنات کا سردار خود بلائیے کتے کو. حضور نے کتے کو بلایا. کتا تھا بے غیرت نہیں تھا. محمد کے بلانے میں آ گیا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. حسین کی والدہ گرامی تمہیں آزاد و شاد رکھے. جیسے ہی کتا باہر آیا اس نے تھوڑی دیر دور کھڑے ہو کر مٹی کو حضور کی جوتیوں کے مقابلے پر اور زخمیوں کی بولی بولنے لگا. وہ جو زخمی کھڑے ان کی زبان میں بولنے لگا. حضور نے فرمایا ان شریف لوگوں کو کیوں کاٹا؟ میں نے کبھی ایسے میری ذاکری کی دنیا میں مجھے یاد نہیں. 1994 سے غریب زہرا کے ممبر پہ نوکری کر رہا ہوں. قبر حسین سمجھ کے قسم کھاتا ہوں مجھے یاد نہیں میں نے کبھی یہ فکر ایسے کہا ہو. میں تمہیں حسین کے خون ناحق کی قسم دیتا ہوں. ساری تقریر پہ شک بھول جانا. یہ فکر آگے بتانا. یہ فکر حضور نے کہا تو نے کیوں کاٹا انہیں؟ کتا زخمیوں کی بولی بول کے کہتا ہے یہ علی کو بھونک رہے تھے. علی پر والوں نصیحت سمجھو یا وصیت. کوئی علی کو بھونکے برداشت نہ کرنا ورنہ یہودی کے کتے سے بھی بہتر ہو جاؤ گے. علی کی شکایت تو کتا بھی نہیں سنتا. علی کو امام حسین سلامت رہے. اللہ کو حمایت ولایت کا اجر دے. جس شخص کے دل میں ولایت کی حمایت آئی ہے بول سکتے ہو تو علی کے لیے بولا کرو. دو بازم نہیں جہاں علی کا ذکر نہ ہو. کھڑے پہ بیٹھو تو علی علی کرو. گلی میں چلو تو علی علی کرو. علی کے دوست کو دوست رکھ چاہے گناہگار کیوں نہ ہو. علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے عبادت گزار کیوں نہ ہو. علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے تیرے ابا جی کا قاتل کیوں نہ ہو. اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے ابا کیوں نہ ہو. سامعین گرامی اسے پیغام سمجھو نصیحت سمجھو وصیت سمجھو. 6 پلر ہیں 6 پلر جن پر ان پلوں نے اپنی چھت رکھی ہوئی ہے. دشمنی علی پر ان ساروں کا بنانے والا ہے شیطان. بڑا نمازی. یہ ہے پہلی بنیاد کہ دھوکہ دینا ہے نمازوں کے ذریعے. میں بڑا عبادت گزار. جواب کئی منہ سے نکل جاتے ہیں
ہمارے منہ سے نہیں نکلتے، آل محمد بتاتے ہیں تو منہ سے نکلتے۔ کل ایک قلعہ ستار شاہ میں ایک بندے نے اٹھ کے بڑا غصے میں سوال کیا، اس نے کہا جی مسئلہ تو سو۔ میں نے کہا جی پوچھو۔ اس نے کہا جی سنی لڑکی کی شادی شیعہ لڑکے سے نہیں ہو سکتی۔ میں کہ ایک ہے شیعہ بچے تو ظلم کروے کوئی؟ میں نے جواد بھائی آل محمد جو براہ راست ممبر پر خیرات دیتے ہیں، اس کا زمانے میں جواب ہی کوئی نہیں۔ وہ جواب سنیں گے جو میں نے اسی وقت میری بیوی نے عطا فرمایا، اور وہ داڑھی سمیت، ابھی اس کی داڑھی بھی نیچے نہیں گئی تھی، جھکتے جھکتے میں نے اسے جواب دیا، انشاءاللہ اٹھ کے نکل گیا۔ میں نے کہا یہ مسئلہ آپ نے غلط کیا ہے، حضرت ابو بکر سے بڑا سنی کوئی نہیں اور حضور سے بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے کہ سنی کی شیعہ سے شادی نہیں ہو سکتی؟ ہم سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں، الف بے میں بھی سین اور شین اکٹھے کھڑے، خالی 3 نقطوں کا فرق ہے، اور یہ 3 نقطے صرف ہم نے نہیں چھوڑے، بلال کی زبان پہ بھی نہیں چڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا میرا بچہ؟ اب جو بندے آپ نے اتنی مشکل شاعری قبلہ و کعبہ کی لکھوی صاحب سے سنی ہے، میں خود حیران ہو گیا، خود حیران ہو گیا، اور یقیناً آپ کا ذوق بڑا بلا ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں مشکل مصرے پڑھوں۔ پڑھا جی؟ یار چپ ہو، تھوڑی زیادہ ذمہ داری ہے، میری لالا نہیں چھوڑی۔ یہ جڑے تو دوے بیٹھے ہو نا جی، ایک سلام الطاف دیں گے۔ میں بات چلی اس لیے مشکل پڑھ رہا ہوں، میں اردو شردو نہیں پڑھ رہا، میں شراکی کے پڑھ رہا۔ یہ بلال کو ڈیوٹی سے ہٹایا کیوں؟ چپ نہ کرے جی، مطلب سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لیں۔ بھاوے پابندی ہائی، ہائی کا مطلب سمجھ؟ ہاں، ہمارے سرائکی والے جڑے اتنے علاقے کے لوگ ہیں نا، ڈھیر سارے پڑھ گئے جی، وہ ہاں کو کہتے ہیں ہاں، تو نہ کو دین کو۔ ایک بندے پوچھا کہ لاہور یہ سڑک جاندی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی لاہور یہی سڑک جاتی ہے؟ کہ جی ہاں۔ وہ کہ اون ہاں کہتا ہے، جی ہاں۔ وہ کہ جڑے ان پڑھے اے ہاں دن، جڑے پڑھے لکھے نے جی ہاں۔ وہ کہ تو پڑھا لکھے ہو؟ کہ جی ہاں۔ وہ کہ تو پڑھا لکھے ہو؟ کہ ہاں۔ سمجھ آئی میری بات؟ ہاں نہ ایک بات مجھے، بھاوے پابندی ہے، بھاوے پابندی ہے۔ 6 مصرے، منکر ولایت کی موت نہ بنے تو علی سے بھیک ہی نہیں مانگی، تیری تکلیف میں اضافہ کرو، دشمن علی سالا جم دے لا تو مر رہے کمینے۔ بھاوے پابندی ہے، بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوگ کی لکا نہیں سکے۔ بھاوے پابندی ہے، بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوگ کی لکا نہیں سکے۔ جیڑا حبشی ہے لکنت زبان وچ بھی ہس، او مؤذن کو شوہرے ہٹا نہیں سکے۔ جیڑا حبشی ہے، جی سلامت رہو، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ جیڑا حبشی ہے لکنت زبان وچ بھی ہس، او مؤذن کو شوہرے ہٹا نہیں سکے، او مؤذن کو شوہرے ہٹا نہیں سکے، او مؤذن کو شوہرے ہٹا نہیں سکے۔ منہ دی لکنت بہانا ہے اعتراض دا، جل کدورت دی کاغڑ لکا نہیں سکے۔ دراصل اون دی بانگ وچ ولی اللہ او لکا نہیں سکا، اے بچا نہیں سکا۔ تقریر ادھار رہ گئے، بس کافی اتنا۔